پیارے ناظرین، یہ ایک ایسی عورت کی سچی کہانی ہے جو قبر کھود کر بڑی بے رحمی سے مردوں کو باہر نکال رہی تھی۔ آخر وہ مردوں کو نکال کر ان کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ کیا وہ مردوں کا گوشت اپنے بچوں کو کھلاتی تھی یا کوئی اور ہی معاملہ تھا؟ آج کا یہ سچا واقعہ سن کر آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کیجیے گا۔ ایک عورت قبر سے مردے کو باہر نکال رہی تھی کہ اس قبرستان سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس شخص نے عورت کو مردے کو باہر نکالتے ہوئے دیکھ لیا، جو بڑی بے دردی سے مردے کو باہر نکال رہی تھی۔ تو اس گزرنے والے شخص نے پوچھ ہی لیا، اے ظالم عورت، اے پتھر دل عورت، تو مردے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ یوں مردے کو بڑی بے دردی سے باہر کیوں نکال رہی ہے؟ آخر تو مردے کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا، میں مردے کی زبان کاٹنا چاہتی ہوں اور میں اس مردے کے پیر کاٹنا چاہتی ہوں، تبھی میرے دل کو سکون آئے گا۔ اس شخص نے کہا، اے ظالم عورت، مردوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے تو کس طرح کی ظالم عورت ہے؟ کیا تو انسان نہیں ہے؟ کل تجھے بھی مرنا ہے اور تجھ پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ تو اس نے کہا، میں ظالم نہیں ہوں، مظلوم ہوں، میری فریاد کو سنو، میری درد بھری کہانی سنو، پہلے میری حقیقت کو جان لو، پھر انصاف کر لینا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ اس شخص نے کہا، پھر مجھے اپنی کہانی سے آگاہ کرو، اپنی حقیقت بتاؤ، آخر یہ مردہ کون ہے؟ تیرا رشتہ داروں میں سے ہے یا غیروں میں سے ہے؟ پھر اس عورت نے اپنا درد بھرا واقعہ سنانا شروع کیا اور اس مردے کی عبرتناک موت کیسے ہوئی بتایا۔ اس عورت نے کہا، یہ جو مردہ ہے جس کو میں بڑی ہی بے دردی سے قبر سے نکال رہی ہوں اور اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا دیور ہے، یہ میرے شوہر کا بھائی ہے۔ یہ دو بھائی تھے۔ جب یہ چھوٹے بچے تھے تو ان کے باپ کے پاس بہت سارا سونا تھا، بہت سارا خزانہ تھا۔ ان کے باپ کو سخت بیماری ہو گئی اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ ان کے باپ نے سوچا کہ میرے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں اور میں یہ خزانہ، اتنا سارا سونا کس کے سپرد کر کے جاؤں؟ پھر اس نے سوچا، میں اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے گھر کے سامنے ہی دفن کر دیتا ہوں۔ اس دور کے جو صاحب ایمان لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ اب اس شخص نے بھی کہا، اے اللہ، میں یہ خزانہ تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہو جائیں تو یہ خزانہ میرے بچوں تک پہنچا دینا، تب تک کے لیے یہ میری امانت تیرے پاس ہے، میرے بچوں کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد ان کے باپ کا انتقال ہو گیا اور یہ دونوں بھائی بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ انہوں نے بچپن ساتھ گزارا، سارا دن محنت مزدوری کرتے اور یوں وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائی جوان ہو گئے۔ ایک دن دونوں بھائی کام کی غرض سے اپنے صحن کی کھدائی کرنے لگے۔ مٹی کی کھدائی کے دوران ان کو وہی خزانہ ملا جو ان کے باپ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا تھا، اور خزانے کے اندر سے ایک چٹھی ملی۔ اسے پڑھنے کے بعد انہیں پورا یقین ہو گیا کہ یہ تو ہمارا ہی خزانہ ہے جو ہمارے باپ نے مٹی کے اندر دفن کیا تھا۔ دونوں بھائی خزانے کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے کہ ہماری غریبی کے دن چلے جائیں گے، اب ہم امیر ہو گئے ہیں، اب ہمیں محنت مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، اللہ نے ہم پر کرم کر دیا ہے اور ہمارے مال کی حفاظت کی اور ہمارا مال ہم تک پہنچا دیا۔ اور ساتھ دل میں یہ احساس بھی تھا کہ کیسے ہمارے باپ نے ایک ذرا ذرا کر کے ایک خزانہ جمع کیا ہوگا۔ مال کے ملتے ہی جو بڑا بھائی تھا، یہ جو ظالم مردہ پڑا ہے، اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا پیٹا اور کہا، یہ خزانہ تیرے باپ کا نہیں ہے، یہ خزانہ تو مجھے ملا ہے۔ چھوٹے بھائی کو مار پیٹ کر کے خزانے کا اکیلا وارث بن گیا۔ خزانے کے ہاتھ لگتے ہی اس نے عالی شان محل بنوائے، بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے لگا، نوکر چاکروں اور زندگی کی ہر سہولت اس نے حاصل کر لی، اور چھوٹا بھائی در بدر بھٹکتا پھر رہا تھا۔ یہ نادان مردہ پیسوں کے ملتے ہی ظالم بن گیا۔ اس کے پاس جو کتے تھے وہ بھی دودھ پیتے تھے اور گوشت کھاتے تھے، اور میرے بچے سوکھی روٹی کو بھی ترستے تھے۔ اچھے کھانے انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے اور گندا پانی پیتے تھے۔ یوں میرے بچے بھوک اور گندا پانی پینے کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئے۔ جب میرا شوہر اپنے بھائی کے دروازے پر اپنے باپ کی وراثت میں سے اپنا حق مانگنے جاتا تو اس کو مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا جاتا۔ بڑے ہونے کی حیثیت سے یہ مال میرا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ ایک خزانہ ہے جو مجھے ملا تھا، اور پھر اس خزانے میں تمہارا کیا ہاتھ بنتا ہے؟ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اپنی شکل مجھے نہ دکھانا۔ چھوٹا بھائی ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا اور روتا ہوا کہتا، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور شدید بیمار ہیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو،
باپ کی وراثت میں سے جو حصہ ملا ہے وہ مجھے دے دو، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ہی دے دو، تاکہ میرے بچے 2 وقت کا کھانا ہی کھا سکیں۔ اگر باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تو نہ دو، لیکن کھانے کے لیے روٹی تو دے دیا کرو۔ میں تمہارا بھائی ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ گزرا، ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا۔ تمہاری نیت کس طرح بدلی کہ تم ظالم بن گئے اور بھائی پر ظلم کرنے لگے، لیکن اس ظالم نے چھوٹے بھائی پر رحم نہ کیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میرا غریب شوہر بچوں کی بھوک برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے بھوک اور بیماری سے تڑپ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگا، ایک بار پھر سے اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں، شاید اس بار میرے بھائی کو مجھ پر ترس ہی آ جائے، آخر ہمارا خون تو ایک ہی ہے۔ وہ بھائی کے دروازے پر گیا جہاں مالدار بھائی کی کتے بندھے ہوئے تھے۔ بھائی نے کہا، یہیں ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میرے بھائی مجھے ایک بات تو بتا کہ اگر ابھی کے ابھی میرے تیرے دروازے پر مر جاؤں تو بتا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یقیناً تو میرا بھائی ہے، تجھے میری موت کا دکھ تو ہوگا نا؟ تو وہ ظالم کہنے لگا، اگر تیرے جیسا کتا میرے دروازے پر مر گیا نا تو میں یہ کروں گا کہ تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر مظلوم بھائی کی چیخ نکل گئی۔ غریب بھائی رو کر کہنے لگا، بھائی میرے مرنے کے بعد جو مجھے کفن دو گے وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش بہا سکوں۔ میرے مرنے کے بعد تمہارا کفن کس کام کا ہوگا؟ آج میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی کی ضرورت ہے، مجھے روٹی دیتے نہیں ہو۔ میرے بچے راتوں کو بھوکے ہی سوتے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئے ہیں، تو تمہارے کفن کا میں کیا کروں گا؟ وہ بھی اپنے پاس رکھو، وہ تمہارے کام آئے گا۔ خدارا مجھے میرے باپ کی وراثت میں سے حصہ دے دو۔ جب میرا شوہر ظالم بھائی کو بار بار تنگ کرنے لگا تو غصے میں میرے شوہر نے 2-4 کڑوی باتیں کہہ دی۔ تو کڑوی باتیں سنتے ہی ظالم بھائی آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر اس نے فوراً ہی نوکروں کو یہ حکم دے دیا، اس کی زبان کاٹ دو۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میری توہین کرے؟ ابھی اور اسی وقت اس کی زبان کاٹ دو۔ اس ظالم کا یہ حکم سنتے ہی میرے شوہر کی زبان کاٹ دی گئی۔ مظلوم کی زبان کٹ گئی، لیکن اس ظالم نے فوراً ہی حکم دیا، یہ جو بار بار آ کر مجھے تنگ کرتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے میرے باپ کی وراثت میں سے حصہ دو، مجھے پریشان کرتا ہے، ایسا کرو کہ دونوں پیر بھی اس کے کاٹ دو، نہ پیر ہوں گے اور نہ یہ میرے در پہ آئے گا دوبارہ۔ اس ظالم کو ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ میرا شوہر ان زخموں کے درد کو برداشت نہ کر سکا اور وہیں پر فوت ہو گیا۔ ایک شوہر کا ہی میرے اوپر سہارا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے 2 بچے تھے، کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں انہیں کھانا کھلا سکتی۔ میرے 2 معصوم بچے 3 دن کی بھوک برداشت نہ کر سکے اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اس ظالم نے مجھ سے میرے شوہر بھی چھین لیا اور میرے 2 بچے بھی بھوک سے مر گئے۔ تو میں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، عرض کی، اے مظلوموں کی سننے والے رب، مظلوموں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، میرا شوہر بھی مر گیا ہے اور میری اولاد بھی بھوک سے مر گئی ہے۔ اے میرے رب، تو انصاف کر، جس نے ہمارا حق کھایا ہے تو اب حق کر دے۔ ادھر سے میں نے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھائے، اپنی فریاد پیش کی، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اور اسی دن جس دن میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے، اچانک موت نے اس ظالم پر حملہ کیا۔ اس ظالم کی روح حلق میں اٹک گئی۔ پورا 1 مہینہ لگاتار اس کی روح حلق میں اٹکی رہی۔ مہینے بعد جب اس کے بچوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ دردناک اذیت میں مبتلا ہے تو انہوں نے مل کر اس کا گلا دبا دیا اور موت کے حوالے کر دیا۔ جن بچوں کے لیے اس نے اپنے بھائی کا حق کھایا تھا، حرام کھایا تھا، انہوں نے ہی اس پر ذرا بھی رحم نہیں کیا اور اسے موت کے حوالے کر دیا۔ وہی اولاد اسے قبر کی اندھیری کوٹری میں سلا کر چلی گئی۔ جب وہ قبر کی اندھیری کوٹری میں سویا تو میں نے موقع غنیمت جانا کہ چلو زندہ رہتے نہیں تو مرنے کے بعد ہی صحیح اس سے میں اپنا انتقام کر لوں، کیونکہ اس وقت یہ مالدار انسان تھا اور میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی، لیکن آج تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح اس نے میرے شوہر کی زبان کاٹ دی تھی، میں بھی اس کی زبان کاٹوں گی، اور جس طرح اس نے میرے شوہر کے پیر کاٹے تھے اسی طرح میں بھی اس کے پیر کاٹوں گی۔ اسی سوچ کی بنیاد پر میں نے اس کی قبر کھودی، اندر سے اس ظالم کو باہر نکالا، بڑی بے ادبی سے، بے دردی سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ آج یہ بیکار پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ تو ہل بھی نہیں سکتے۔ آج اس کا اقتدار چھین لیا گیا ہے، اس کی کرسی چھین لی گئی ہے، اس کی دولت کا گھمنڈ چور چور ہو گیا ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر میں اپنے اندر کی بھڑاس نکال سکوں گی۔ یہ بہت ہی انتہا کا ظالم انسان تھا، اسے اپنے سگے بھائی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا، آج میں بھی اس پر رحم نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس عورت پر اچانک نیند کا غلبہ آنے لگا، اس نے مردے کو وہیں چھوڑا اور وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ پھر وہ شخص جسے وہ سارا واقعہ بیان کر رہی تھی
जब इसने देखा कि ये लाश भी कब्र से बाहर निकली पड़ी है और औरत भी यहीं पर बेहोश हो गई है, तो वो डर के मारे वहां से भाग निकला कि कहीं ये सारा मामला मुझ पर ही न डाल दिया जाए। इस औरत पर जैसे ही नींद का गलबा खत्म हुआ तो इसने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने इस मजलूम औरत को जन्नत की सैर कराई है। वो ख्वाब में सैर करने लगी। जब सैर करते करते इसने जन्नत में खूबसूरत और आलीशान महल देखा, जिसमें इसका शोहर और दोनों बच्चे सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे और तरह तरह के खाने खा रहे थे। वहां पर वो अपने शोहर के पास जाती है और इसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या खुश हो? तो इसका शोहर कहता है, हाँ, मैं और मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हैं। अनकरीब तुम भी हमारे पास आ जाओगी और फिर हम सब मिलकर यहाँ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। इस औरत ने पूछा, ये आलीशान महल किसका है? तो इसको बताया जाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि गरीब लोग जो गुर्बत पर सब्र करते हैं, जिन पर जुल्म होते हैं और वो सब्र करते हैं, सब्र करने वालों के लिए यह आलीशान महल बनाया गया है। ये सब सुनते ही वो औरत खुश हो जाती है कि मेरी औलाद और मेरा शोहर यहाँ पर खुश हैं। फिर अचानक इस औरत की आंख खुल गई। जैसे ही इसकी आंख खुली तो वो कहने लगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं तो सब्र का दामन छोड़ रही हूँ। मुझे तो सब्र का दामन मजबूती से पकड़े रखना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी थी, 3 दिन गुजर गए, बाकी 1 दिन पड़ा है। पता नहीं कब ये भी गुजर जाए। जब ये 1 दिन गुजर जाएगा तब मैं मर जाऊंगी। तो जो खूबसूरत और आलीशान महल मैंने जन्नत में देखा है वो मेरे भी हिस्से में आएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा मजलूम तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बच्चे गुर्बत और भूख की वजह से मर गए, शोहर भी गुर्बत की वजह से मर गया। ये सोचकर इसने इस मुर्दे को हाथ पांव और जुबान काटने का इरादा तर्क कर दिया और सोचा कि मैं मुर्दे को वापस से दफन कर देती हूँ। जैसे इसने मुर्दे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई कि 2 कुत्ते इसको काट खा रहे हैं। एक कुत्ता इसकी जुबान को खा रहा है और दूसरा कुत्ता इसके पैरों को खा रहा है। जब औरत कुत्तों को भगाने के लिए इनके करीब गई तो देखा कि ये तो वही कुत्ते थे जो जालिम के पालतू कुत्ते थे। हाँ, तो ये वही कुत्ते थे जिनको ये गोश्त खिलाता था, जिनको ये दूध पिलाता था। मेरे बच्चे सूखी रोटी के लिए तरसते थे और इस जालिम के कुत्ते दूध और गोश्त खाते रहे। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह किसी पर राई के दाने के बराबर जुल्म माफ नहीं करता। उम्मीद है कि आपको ये इबरतनाक वाक़या पसंद आया होगा।